جہاد نے ہمیں یورپ نے تصور دیا کہ یہ جہاد، یہ جنگ و جدل، یہ تلوار، یہ نیزے، اس سے تو فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے اور بدامنی پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے پونے 200 سال سے امریکہ کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اس نے جنگ نہ کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروشیما جو جنگ میں مبتلا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ روس جو جنگ میں مبتلا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ چین جو جنگ میں مبتلا تھا، آج دنیا کی بڑی قوتیں بن کے ابھر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا. اور وہ ویتنام میں لڑتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ دے آر دا فریڈم ہیرو. روس لڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دے آر فریڈم ہیرو. چائنیز لڑتے ہیں، روسی لڑتے ہیں، برٹش لڑتے ہیں، امریکن لڑتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو نیشنل ہیرو ہے، یہ تو فریڈم ہیرو ہے. لیکن جب مسلمان لڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جہادی ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہے. لیکن میں نے آپ کو لسٹ گنوا دی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والی قومیں وہ غیر مسلم تھی، اور مسلمان نے جب بھی جہاد کیا ہے امن اور سلامتی کے لیے جہاد کیا ہے. اور آج ہم نے بھی ان کی تقلید کی کہ ہم نے کہا کہ نہیں، جہاد کا نام نہیں، اپنے بچوں کو اس کی نشید بھی نہیں سنانی. اور ہمارے بچے آج مجاہد نہیں، آج ہمارے بچے اسی لیے ٹک ٹاک کر پیدا ہو رہے ہیں. اور دیکھیے جو سوشل میڈیا آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے والے کو تو بائی کی نام دی جاتی ہے، لیکن جو جہاد کا نام لیتا ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. تو پھر ایسے معاشروں میں ناچ گانے والے پیدا ہوتے ہیں، مجاہد پیدا نہیں ہوتے. آج کی عورت بھی پوچھتی ہے، خان صاحب آج کی عورت بھی پوچھتی ہے کہ عبدالوارث بھائی صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ اوے پتر، جب تو ساری رات موبائل کے ساتھ لگے گی، گانے سنے گی، ڈرامے اور فلمیں دیکھے گی، تو ایسے گھروں میں صلاح الدین ایوبی نہیں، ہلاکو خان پیدا ہوا کرتے ہیں جو اپنی ہی قوم کو کچا چبا جایا کرتے ہیں. اوے پتر، اگر چاہتی ہے، اوے تجھ سے امید ہے. ہم تو سارا دن باہر خجل خراب ہوتے ہیں، ہم تو گلی گلی کریا کوچا خاک چھان رہے ہوتے ہیں. اوے پتر، اگر کوئی امید ہے تو اپنی ماں، بہن، بیٹی سے امید ہے کہ جس نے اپنی کوکھ کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا کر دیتے. یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب ایک عورت کے گھر میں ایک کالا بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ تو کالا ہے. تو اس نے کہا کہ سو واٹ، اگر کالا ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کون سا اس کو مقابلہ حسن میں بیچنا ہے؟ میں نے بھی اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. اور ٹھیک 25 سال کے بعد وہ گلیوں اور سڑکوں کے اندر آزادی کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ وہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. اور پتر، اس صلاح الدین ایوبی کو ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی نے بنایا تھا. آج ہمارے پاس بحیثیت مجموعی 70 لاکھ مسلح فوج، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود، نیوکلیر پاور ہم خود ہیں، اور دنیا کا حوصلہ، جوش و جذبہ، طاقت، ولولہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر نہیں ہے تو غیرت موجود نہیں ہے. دنیا کے 57 ایک آدھے کو نکال کے تمام کے تمام بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، بے حسی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ممالک نہیں بلکہ قبرستان. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں علماء کرام، کہ علماء کرام آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بے شک کعبہ تیرا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ عزت، مقام و مرتبہ ایک مسلمان کی ہے. میں آج پوچھتا ہوں، آج وہ علماء کرام کہاں ہے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ ایک مسلمان کی عزت آبرو کا ہے؟ آج دیکھیے 45,000 جانوں کو، 45,000 مقدس نفوس کو بے حرمت کیا جا رہا ہے. آج کہاں ہے علماء کرام کی غیرت؟ آج کیوں اس کے اوپر جمعے پڑھانے سے آپ کتراتے ہیں؟ آج کیوں جہاد کا درد دینے پہ ہمیں جو ہے وہ آپ اس سے کنی کتراتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے
کہ تاتاریوں کے خلاف بھی علماء کرام نے ہی ہمارا شوق شہادت پیدا کیا، بلغاریوں کے خلاف ہمیں علماء کرام نے ہی ابھارا تھا، آزادی ہند کے حوالے سے بھی علماء کرام کا ایک بنیادی کردار تھا، ہندو بنیے سے آزادی لینے کے حوالے سے بھی علماء کرام نے ہمارے اندر شوق شہادت پیدا کیا، اور بالآخر ہم نے ایک آزاد ریاست حاصل کر لی۔ 70 کی دہائی میں جب علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھے تو ہم نے ایک اور دشمن کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ آج ہمارے 45,000 مسلمان بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان، ان کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا ہے جیتے جی، اور آج علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ آج کس مفادات کا شکار ہو گئے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست اٹھا لے گی، ادارے اٹھا لیں گے، یہ مار دیں گے؟ اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ موت تو تمہیں پھر بھی آ کے رہے گی۔ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا، اور جہاں کہیں بھی ہوگے یُدْرِکُکُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بند قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مفقود کر لو، اوے موت تو تمہیں آ لے گی۔ اوے کیا میرے اسلام کے ہیرو نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے ایک دن کی شیر کی زندگی جی لو۔ میں اپنے وطن عزیز کے حکمرانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں تو کونے میں لگا دیا، ہمارے انہی جہاں 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے وطن حاصل کیا تھا، اس لیے کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے دین کا نفاذ کر سکیں گے، اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے اور اپنے مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں گے۔ آج اسی پاکستان کے چوراہوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر گاڑیاں چڑھا دی جاتی، ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اوے دل سے اس دن سے نکل رہا ہے، اے میرے ہم نشین، اوے چل کہیں اور چل، اس چمن میں اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں کی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اس چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب تو یہاں احتجاج کرنے کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، وہ پھول جو بھی کھل رہے تھے ان کو کھلنے سے پہلے ہی ظالموں نے مسل ڈالا۔ اب تو اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ اس آزاد وطن میں اس ملک کے لیے احتجاج کر سکیں کہ 1940 میں جب پاکستان کے لیے قرارداد منظور ہوئی تھی تو خان صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ اسی وقت ایک اور قرارداد منظور ہوئی تھی جو فلسطین کے حق میں تھی کہ جب بھی فلسطین کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی، فلسطین کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں پہ مسلمانوں کا خون گرے گا، ہم ان کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ دوغلا پن کیوں کہ ایک قرارداد کے اوپر تو پوری طرح سے عمل پیرا ہے لیکن دوسری قرارداد کو ہم نے جو ہے وہ سراسر نظر انداز کر دیا۔ میں حکمرانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے مسائل ہوں گے، آپ کی پرابلمز ہوں گی، ظاہر ہے آپ لوگوں نے ریٹائر ہونے کے بعد بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کارپوریٹ کمپنیز اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز وہاں بنانے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ وی نو there is something problem. Okay, no problem, we can adjust that. ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جائیے جہاد کے لیے، آپ اناؤنس بھی نہ کیجئے جہاد کے لیے۔ ہم اپنی فوج پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی مسائل ہیں، آپ کا سرحدوں پہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ دشمن تگڑا ہے، بنیاں بہت شاطر ہے۔ ٹھیک ہے آپ بھی سرحدوں کی حفاظت کیجئے، آپ بھی نہیں جائیے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ہاتھ پاؤں تو کھول دیجئے۔ ہمیں کیوں
اپنی نظروں میں گرا رہے ہیں، اور کم سے کم ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، ہمیں تو جہاد کی اجازت دے دیجئے، ہمارے لیے تو سیف پیسج دے دیجئے۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ کی اجازت جہاد کے بعد فلسطین آزاد نہ ہوا تو واپسی کے اوپر سرحد کے اوپر کھڑا کر کے دونوں آنکھوں کے درمیان گولی سے اڑا دیجیے گا، اور اگر فتح یاب ہو کے واپس آئے تو کہہ دیجیے گا کہ فوج کے لوگ ہیں، اور واقعی ہم فوج کے لوگ ہیں۔ ایک خدا اللہ اکبر۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے میرے دوستو، بھائیو بزرگو۔ اس وقت میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ اس وقت ہمیں ایک عجیب تقسیم میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت کی لعنت میں ہمیں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ شیعہ، سنی، سلفی اور بریلوی اور فرقہ واریت کی جو ہے وہ دلدل میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا بڑا یہ نہیں دیکھ رہے۔ میں یہاں جب زمین پر بیٹھا تھا، میں اپنی گاڑی پہ لاہور سے آیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اے سی بند نہیں تھا، لیکن جب میں زمین پہ بیٹھا تھا تو میرے سر سے پسینہ آ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ عبد الوارث، وہ جو فلسطین میں 7 مہینے سے اپنے گھروں سے محروم ہیں، کھانے پینے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، علاج کے لیے دوا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اوے چلیا، اوے تیرے تو یہاں 5 منٹ بیٹھنے سے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ اوے سوچ کے 7 مہینوں سے جو وہاں پہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ہمیں یہ ان سوچ، ان غور و فکر سے پرے کر کے اس فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ وہ تو شیعہ ہیں، حزب اللہ والے تو شیعہ ہیں، اور حماس والے تو سنی ہیں، اور سعودیہ والے تو سلفی ہیں، اور اس طرح کی فرقہ واریت کا شکار کر کے اصل توجہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ وقت، میرے بھائی کیسر وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت صرف 2 ہی گروہ ایگزسٹ کریں گے، ایک بے وفاؤں کا گروہ ہوگا اور ایک با وفاؤں کا گروہ ہوگا، ایک بے غیرتوں کا گروہ ہوگا اور دوسرا با غیرتوں کا گروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے یہاں اس وقت کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اور آج میں اور آپ جس دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک عیسائی باپ کا بچہ آپ سے کہہ کے جا رہا ہے، اگر حشر والے دن میری بات یہ پوری نہ ہوئی تو میرا گریبان ہوگا، آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا۔ آج کے دور کے لوگوں کا حساب غزہ کے اوپر ہونے والا ہے، اللہ کی قسم۔ آج کے لوگوں کا حساب غزہ کے اوپر ہونے والا ہے کہ بے غیرتوں کے گھروں میں تھے یا با غیرتوں کے گھروں میں تھے، بے وفاؤں کے گھروں میں تھے یا با وفاؤں کے گھروں میں تھے۔ اور اس وقت اقبال کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں نے کہا کہ اقبال حل بتا، اور اس امت مسلمہ جو ایک اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، وہ جو بے وفاؤں کا گروہ ہے، امت نہیں ہے، اقبال اس کا حل کیا ہے؟ کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ المسلمون کا جسد واحد، اقبال ممکن کس طرح ہے؟ تو اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی،
یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، جب وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیکن کب؟ تب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ بٹنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ چند نوجوان نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے مال کی ندا لگائی، انفاق کے لیے سب سے کہا، تو کسی نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، کس نے آدھا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، اور کسی نے ساری رات یہودی کے باغ میں مشقت کر کے وہ تھوڑی سی کھجوریں لا کے رسول اللہ کو دی۔ تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس سارے مال کے اوپر یہ چند کھجوریں باری ہیں، اور مبارک ہو جو چند لوگ یہاں پر موجود ہو نا، اور اللہ کی نگاہ میں ستاروں کی طرح چمک رہے ہو۔ اللہ کی قسم تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کیا کردار ادا کر رہے ہو۔ اور اس وقت جہاں ساری امت بے غیرتی کی گولی کھا کے سو رہی ہے، تم ہی چند ایک نوجوان، اور میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں، مبارک ہو تمہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور فرشتے تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوں گے، اور تمہارے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہوں گے فرشتوں کو کہ دیکھو جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ دنیا میں فساد مچائیں گے، اور دیکھو 20 شوق کا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، جبکہ ان کے 2 3 4 لوگوں کے اوپر انہوں نے گاڑیاں چڑھا دی، اور یہ امن کا درس دینے والے ہیں، یہ امن کے دائی۔ اقبال نے کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ اگر دنیا میں پیغام پہنچانا چاہتے، اسلام کو بول بالا کرنا چاہتے ہو، تو اسلام کی ایک داغے میں تسبیح کی مانند اپنے آپ کو پرو لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بنا دے۔ میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، آخری بات میں نے کسی کا کہا، خان صاحب میں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد، تو کسی نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ کے آباء و اجداد کیسے، وہ تو عیسائی۔ میں نے کہا کہ چلے میرے آباء و اجداد نہیں، آپ کے آباء و اجداد، اور جانتے بھی ہو کہ آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ کیا تھی۔ میرا باپ عیسائی تھا، اس کا باپ بھی عیسائی تھا، اس کا باپ آگے سے ہندو تھا، اور نہ جانے پھر وہ کہاں تھے۔ ہاں، میں تو یہ کہنے کا مجاز بھی نہیں ہوں کہ میرے آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے؟ آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کہ کیا چیز ہے ہم تو اب سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیا کفار کے لشکر کس نے، اوے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر پردہ ہو۔ اوے یہ ہے تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ۔ میرا ساتھ دیجئے، ہے حق کا ہمارا، ہم چھین کے لیں گے، تو کیوں نہ دے گا، تیرے باپ بھی دے گا، ہے حق کا ہمارا، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق کا ہمارا، ہم لے کے رہیں گے، ماؤں سے پوچھو، بابا سے پوچھو، شکت والی، بھیا سے پوچھو، غیرت والی،